اب اللہ سے بہت سی چیزیں مانگی جاتی ہیں، جیسے علم اللہ سے مانگا، روزی اللہ سے مانگی، اولاد اللہ سے مانگی، دولت اللہ سے مانگی، صحت اللہ سے مانگی، لیکن اس کائنات میں جو سب سے عظیم چیز ہے جو ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، وہ عظیم چیز کیا ہے؟ اس دنیا کے کشمکش میں جو انسان کو نہیں ملتی ہے، جو چیز عام طور پہ، وہ چیز ہے ہدایت۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ منزل تک پہنچا دینا، منزل بتا بھی دینا اور منزل تک پہنچا بھی دینا۔ یوں تو اللہ تعالی کی ہدایت، ایک ہدایت وہ ہے جو سب مخلوق کے لیے، ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا اور فوراً جو ہے چونچ مار کر کے دانہ چگنے لگتا ہے، یہ کس نے بتایا اس کو کہ تم کو دانہ چگنا ہے؟ یہ اللہ کی عمومی ہدایت ہے۔ ایک مرغی انڈے پہ بیٹھ کے اس کو سیتی ہے، آپ اس کو کوئی تلقین کرتے ہیں کیا؟ خود اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ درخت بڑا ہوا پھول دیتا ہے، کون کہتا ہے پھول دینے کے لیے؟ اللہ نے وہ ہدایت دی ہے، اور پھر پھول سے پھل نکلتا ہے، اور پھر پورا کائنات کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا کہ دھوپ کی شعائیں پڑتی ہیں پھل کے اوپر اور پھل پکتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو پکنے کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالی نے یہ نظام بنایا۔ یہ ہدایت پورے کائنات میں بکھری ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت عامہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہدایت ہے کہ دنیا کے بہت سارے معاملات میں کئی آپشن ہیں ہمارے سامنے، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ کسی چوراہے پہ آپ پہنچتے ہیں اور آپ اجنبی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون راستہ ہم کو لے جائے گا منزل تک، تو وہاں پہ آپ رک کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ دربھنگا کون راستہ چلا جائے گا، اور سمستی پور کون راستہ چلا جائے گا، اور مظفر پور کون راستہ جائے گا۔ اگر آپ نے پوچھا نہیں اور وہاں پہ وہ لگا ہوا بھی نہیں ہے میل کا پتھر، وہاں پہ انڈیکیٹر لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جانا چاہ رہے تھے دربھنگا اور آپ پہنچ گئے کہاں؟ مظفر پور۔ تو میرے بھائی، زندگی کے بہت سے معاملات میں، بلکہ اکثر معاملات میں ہمیں رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ راستہ صحیح ہے یا یہ راستہ صحیح ہے؟ اس پہ چلیں کہ اس پہ چلیں؟ یہ ہم آمدنی کا یہ ذریعہ صحیح ہے یا یہ ذریعہ صحیح؟ ایک شخص چوری چماری رشوت خوری بےمانی ڈکیتی کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے، اور ایک شخص محنت کا پسینہ بہا کر کے کماتا ہے، دونوں راستے کیسے صحیح ہو جائیں گے؟ ایک شخص اللہ نے نظریں دی، نظریں نیچی رکھ کر کے پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، کبھی کسی غیر محرم پہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، اور ایک شخص ہے جو چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے بدنظری کا شکار ہوتا ہے، دوسرے کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اور ایک شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک شخص جا رہا، آم گرا، اس کا دل کہتا ہے یار کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹھا کے کھا لو، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا بھی تو کوئی مالک ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہم کھائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ تو یہاں پہ ایک رہبر کی، ایک صحیح بات بتانے والے کی، صحیح راستہ دکھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالی نے اپنی مرضی، کہ ہمارے رب کی مرضی کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے زندگی کے تمام سہولیات ہمیں عطا کی، تو ہم کیسی زندگی گزاریں کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہم کیسی زندگی گزاریں جو اس کی مرضی کے مطابق ہو؟ تو اس کی مرضی کی زندگی گزارنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم نبی کے راستے پر چلیں گے، اور نبی کے ساتھ اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی، اس کتاب کی پیروی کریں گے، نبی نے جو راستہ بتایا اس کی دی ہوئی سنت اور شریعت کی پاسداری کریں گے، تو ہمیں جو سکھایا گیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں مانگنے کی،
لیکن جو خاص چیز مانگنی ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، رحمان و رحیم سے، وہ کیا چیز ہے؟ مالک یوم الدین سے، وہ ہے ہدایت مانگنا۔ کیا مانگنا ہے؟ ہدایت مانگنا ہے کہ یہ ہدایت کا مطلب ہے منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ پہنچا دینا، یا مہربانی کے ساتھ اس کی رہنمائی کرنا۔ اور ہادی در حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ حقیقت میں مجازی طور پہ ہادی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاء ہیں، اور ان کے ذریعے اور بھی بہت سارے لوگ جو ان کی ہدایت کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ تعالی نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا مانگنے کا حکم دیا گیا؟ کیا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائیے، صراط مستقیم دکھائیے، صراط مستقیم پر چلائیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم روزانہ مانگتے ہیں، صراط مستقیم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کے اگل بغل ٹیڑھی اور ترچھی لکیریں کھینچی، اور ان لکیروں کو کھینچنے کے بعد صحابہ کو کہا، دیکھ رہے ہو یہ جو بالکل سیدھی لکیر ہے یہ رب تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ وہ راستہ ہے جو رب کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، رب تک پہنچانے والا راستہ ہے، نبی کا راستہ ہے، لہذا اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اس کو مانو۔ اور اس کے دائیں بائیں جو اگل بغل کے راستے ہیں، آڑی ترچھی جو لکیریں ہیں، فرمایا اس میں سے ہر ایک کے لاسٹ میں شیطان ہے، ہر ایک کے سرے پر کیا ہے؟ شیطان ہے۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ورغلا کر کے لاتا ہے ادھر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لہذا ان راستوں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو وہ راستہ تم کو کہاں لے جائے گا؟ وہ شیطان تک تم کو پہنچا دے گا۔ شیخ سعدی نے، مشہور شاعر ہیں سعدی شیرازی، انہوں نے کہا کہ ترسم کہ نہ رسی اے اعرابی، کہ اے دیہاتی تم چلے جا رہے ہو لیکن مجھے خدشہ ہے، بلکہ خدشہ ہی نہیں یقین ہے کہ تم منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی، کہ تم حرم شریف تک، کعبہ تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ای رہ کے تو می روی بترکستان است، کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو یہ ترکستان لے جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ تک کیسے پہنچو گے؟ کہ اس لیے کہ وہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ تو بزرگوں، ایک ہی راستہ صراط مستقیم ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا راستہ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کریم کا راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ سنت نبی کا راستہ ہے، وہ نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ راستہ ہم مانگتے ہیں اپنے رب سے، اور ہمیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت مل گئی تو کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اور ہدایت نہ ملی تو بیڑا غرق ہو گیا،
من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ گمراہ کر دے کا مطلب اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو راہ واضح کر دی، گمراہی کی راہ خود اختیار کرتا ہے، اسی کو کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی بدعملی کی وجہ، اس کے غلط ارادے کی وجہ سے، اس کے غلط سوچ کی وجہ سے، اس کے غلط اعمال کی وجہ سے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بھائی پوری زندگی ہر حال میں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہدایت تو سب کچھ بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 انبیاء یہ سب ہدایت یافتہ تھے، پھر بھی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو دو وجہ ہے اس کی، یا صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تھی پھر بھی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ برقرار رکھیے اور اس کو فروغ دیجیے، تو ہدایت تو ضرور ملی ہوئی ہے لیکن مزید کی توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی یوں دعا کیا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور علم عطا فرمائیے، تو اسی طریقے سے اور ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت میں زیادتی، ہدایت میں بڑھوتری، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوگی۔ تو ہم اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں، یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد بشر اس دعا سے بے نیاز نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا کے الجھنوں میں صراط مستقیم کی دعا یہ نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے، لہذا ہمیں اپنے رب سے تو صراط مستقیم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بتلا دیجئے سیدھا راستہ۔ اب وہ سیدھا راستہ ہم نے آپ کو سمجھایا، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے کوئی علامت بتا دی جاتی ہے، آیا کہ حضرت آپ نے کن کو ووٹ دیا، آپ کن کو ووٹ دے رہے، یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ حضرت ہم کس کو ووٹ دیں، بلکہ یہ پوچھ رہا ہے حضرت آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کہا کہ وہ اس دعوت میں حضرت فلاں بھی تھے، کہا ہاں تو میں بھی جاؤں گا، وہ بھی آ رہے ہیں، ہاں آ رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے۔ مطلب وہ مبارک مجلس ہے جس میں اللہ والے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی اس میں جائیں گے۔ یہ پہچان ہوتی اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں، کس طرف ہیں، کس جماعت میں ہیں۔ صالحین نے اللہ کے نیک بندے کس کام کو پسند کر رہے ہیں، تو صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ ہر زمانے میں آپ نے انعام کیا ہے، ہر زمانے میں آپ نے انعام کیا ہے، رحمتیں نازل کی ہیں، ان سے آپ خوش ہوئے ہیں، آپ ان سے خوش ہوئے ہیں، آپ کی رضا انہیں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ایک دیگر آیت میں فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اللہ کا حکم مانا اور اللہ کے رسول کا حکم مانا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ کن پہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی، جتنے 1,24,000 انبیاء کم و بیش تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ والصدیقین، اور صدیق،
صدیق سچ بولنے والے، سچائی اختیار کرنے والے، سچائی کے پرچارک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سچائی کو فالو کرنے والے لوگ، نیک لوگ، صدیق والشہداء، اور جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انسان کی جان ہے نا، جان بھی دیکھیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ، ہر زمانے کے نیک لوگ، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے، لہذا ہمیں انہی کا راستہ دکھائیے، ہمیں انہی کا راستہ دکھائیے۔ تو میرے بھائی، یہ راستہ ہم روزانہ مانگتے ہیں، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، بزرگان دین والا، اولیاء اللہ والا راستہ مانگتے ہیں۔ یہ اس کا مثبت پوزیٹو صفت بتائی گئی۔ اب نیگیٹو صفت، یہ دونوں بتا دیا جاتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ دوا ہے اور یہ پرہیز ہے۔ تو وہ بتایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ وہ راستہ ہم کو نہیں دکھائیے جن پہ آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا، جن پر آپ کا غیظ و غضب، غیظ کہتے ہیں غصے کو، اور شدید غصہ جس میں زجر بھی ہو، توبیخ بھی ہو، عذاب بھی ہو، تو جن کے اوپر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ دو چیزیں آئیں، ایک مغضوب علیہ، احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے اوپر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب آئی، نبی آئے، نعمتیں ملی، رحمتیں ملی، من و سلوہ نازل کیا گیا اور حکومت دی گئی، وہ سارا کچھ ملا، اس کے باوجود انہوں نے بغاوت کر کے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی، اور لعنت مسلط کرنے کے بعد وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو جو ہے خنزیر بنا دیا اور کچھ کو بندر بنا دیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ وہ ذلت سے بچ نہیں سکتے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے، یا پھر کسی اور انسان کا، کسی اور حکومت کا عارضی سہارا لے، جیسا کہ آج کل یہ امریکہ کا سہارا لیے ہوئے۔ تو ایک تو یہودی ہوئی، ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے سے ہم کو بچا دیجیے۔ دوسرا راستہ گمراہ، یہ لوگ نصارہ، یہ حضرت مسیح کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو خدائیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو ہمیں دونوں سے بچنا ہے، نفرت کی راہ سے بھی بچنی ہے، اور ہمیں محبت میں غلو کرنے سے بھی بچنا ہے کہ اتنا وہ بشریت کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے امت کے افراد، میری تعریف میں، میری محبت میں اتنا غلو نہ کر جانا جیسا کہ نصارہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کر گئے۔ تو ہم روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ راستہ نبی والا، بزرگوں والا، شہداء والا، صدیقین والا راستہ بتائیے، اور یہود و نصارہ کے راستے سے بچائیے۔ لیکن عملی طور پہ ہم یہود و نصارہ کا راستہ اپناتے ہیں
اور نبی والا راستہ اور بزرگوں والا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. جب ہم مانگتے ہیں تو عملی طور پہ بھی ہمیں اس کو برتنا پڑے گا. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ یہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے، لیکن میری امت اسی طریقے سے فرقوں میں بٹ جائے گی جس طریقے سے پچھلی اہل کتاب یہودی عیسائی یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. تو ہماری امت کے افراد 73 فرقوں میں بٹیں گے. کلہم فی النار، کہ یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں، فرقے بنانے والے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور صحابہ کے طرز پر ہو، جو میرے اور صحابہ کرام کے طرز پہ ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پہ رکھے. اسی لیے اس کو کیا کہتے؟ اہل السنتی والجماعہ. ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، یہ کیا ہوا؟ سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. و اصحابی، صحابہ کی جماعت. اسی سے کیا بنا؟ اہل السنتی والجماعہ. اللہ تعالی ہم سب کو اہل السنتی والجماعہ بنا کر کے رکھے. یہی صراط مستقیم کی علامت ہے اور یہی طائفہ منصورہ ہے. اب اخیر میں جب ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہمیں اخیر میں کیا کرنا ہے؟ آمین پڑھنا ہے. آمین کے معنی ہوتے ہیں کہ اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ دعا ہے. میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام شروع کریں، کوئی بھی قابل ذکر کام ہو تو ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی گندا کام ہو تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر کوئی بیڑی پینا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے بیڑی پیتا ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ بیت الخلا جانا ہے تو وہاں پہ دوسری دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے مدد کی تو وہاں بھی ضرورت ہے، لیکن یہ آیت رحمت ہے. یہ کوئی اہم کام، کوئی قابل ذکر کام، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ چھوڑ کے کرتے ہیں تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا، وہ کام مکمل نہیں ہوگا. آپ تکمیل چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اخیر میں اس دعا کے آمین بتایا گیا. جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دعا کا جو نیچر ہے نا وہ آہستہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے جو مانگا کرو تو خوب گڑ گڑا کر کے، خوب عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں نقطۂ نظر یہ ہے کہ آہستگی کے ساتھ آمین پڑھنا ہے. اور باقی یہاں پہ بھی کیونکہ الگ بھی کرنا ہے اس کو، کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے جو اخیر میں پڑھی جاتی ہے. بزرگوں، یہ سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، اس کی تفسیر کا ایک حصہ مکمل ہوا، ورنہ یہ سورہ تو اس قابل ہے کہ مہینوں اس کی تفسیر بیان کی جائے تو ناکافی ہے. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مکمل جلد 600 صفحات پہ مشتمل صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی، لیکن بہرحال اس میں سے اہم مضامین کو منتخب کر کے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے.
اللہ رب العالمین ہمیں ان امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد